آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابی ایوب الانصاری اس کو روایت کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں: من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، متفقن علیہ۔ کیا ٹرانسلیشن ہے اس کی؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے دن میں 10 مرتبہ ان الفاظ کو کہا، اس کلمے کو پڑھا۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جس نے 10 مرتبہ اس کو پڑھا، گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 10 غلام آزاد کیے۔ گویا اس کا پڑھنا ایسا ہے، اس کا اجر اتنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں جو بات آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جس نے 100 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھا، اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ جیسے اس نے 10 گردنیں آزاد کی، یعنی 10 غلام آزاد کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھے گا، اس کے 100 گناہ مٹائے گا، اور وہ شخص سارا دن یعنی تمام دن شیطان کے حملے سے بچا رہے گا حتیٰ کہ شام ہو جائے، حتیٰ یمسی۔ اور بڑی ہی عظیم بات مزید کیا کہ جس نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیا، اس دن اس سے افضل، اس شخص سے بہترین افضل اعمال کسی کے نہ ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، ان کلمات کا جو ریوارڈ ہے، جو ثواب ہے، اسی کی وجہ سے شیخ کیا کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد لازمی ان الفاظ کو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے 10 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے تو کیا ہی عظیم بات ہو جائے گی۔ یعنی جہاں پر آپ اپنے صبح کے اذکار دہرائیں، پڑھیں، وہاں پر ان کو ہرگز نہیں بھولنا۔ دیکھیں، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ شیطان کے شر سے بچا رہے، اس کے حملوں سے بچا رہے، ہمارے گھر میں سکون ہو، رحمت ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام سکینت کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے۔ شیطانی اثرات اور وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ ڈھال ہیں، یہ چیزیں۔ یعنی جہاں پر باقی اذکار ہیں جنہیں آپ کو لازم پڑھنا ہے، ان میں اس کو بھی ایڈ کیجئے، لازمی ایڈ کیجئے۔ یوں سمجھیں کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ میں یہ شیخ کی جو بات کریں، حدیث تو ہم نے پڑھ لی، لیکن شیخ کا بھی کہنا ہے کہ یوں سمجھے اس کو واجب کر لیں، آپ نے اٹھنا ہی نہیں اپنے مصلی سے جب تک کہ ان الفاظ کو نہ پڑھ لیں۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من آتق رقبۃ مسلمۃ آتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی فرجہ بفرجہ۔ یعنی جس نے کسی ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا، اللہ اس کے ہر باڈی پارٹس کے بدلے جو آزاد کرنے والا ہے اس کو ریوارڈ دے گا، اس کی اعضاء کو آزاد کر دے گا، آگ سے بچا لے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوب آسانی کر دے گا۔ اچھا جی، آج کے دور میں غلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ رول ہے، فیوچر میں جب کبھی بھی کوئی موقع ایسا ہو تو یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو آج علماء کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، کسی کی ضمانت پر، کوئی معصوم ہے کچھ اس طرح اور قیدی ہے کوئی، تو اس پر آپ کا پیسہ خرچ ہو جانا یہ ایکول ہے کسی کی گردن آزاد کرنے کے۔ تو آپ دیکھیں کیا ہمارے بس کی بات ہے کہ روزانہ ہم 10 غلام کو آزاد کریں، 10 گردنیں آزاد کریں مومنوں کی؟ نہیں۔ تو بس کیا ہے، ان کلمات کو پکڑ لیجئے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے مطابق سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے، اور ایک روایت کے مطابق 3 بار پڑھنے سے، یعنی سورہ اخلاص کو اگر آپ 3 بار پڑھتی ہیں اور دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں، تو آپ کو 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھیے، یعنی اس کی فضیلت اس قدر ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کریں جو مفردون ہوں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔